الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول تو کیا آتا ہے، مسلمانوں کے دل میں جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ محافل میلاد ہیں، مجالس میلاد ہیں، ضیفے ہے، جلوس میلاد ہے، اجتماع میلاد ہے، یہ تمام تر ایونٹس اس لیے ہی کیے جاتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے، آقا علیہ السلام کی سیرہ بیان کی جائے، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو بیان کیا جائے، اور وہ مسلمان کہ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ کی شمع تو روشن ہے، وہ مزید بھڑک اٹھے اور محبت جو ہے وہ عشق کے لیول پہ چلی جائے، اور ہر عاشق، آقا کا غلام، امتی، کلمہ پڑھنے والا ماہ ربیع نور شریف میں حضور کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے۔ مگر کچھ ایسے ہیں کہ ربیع الاول آ جائے، ماہ ربیع نور آ جائے، ان کے چہرے پر خوشی نہیں، وہ بالکل افسردہ، غم زدہ، وہ ابھی تک آقا علیہ السلام کی دنیا سے جانے کا سوگ منا رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 12 وفات۔ تو ان کے نصیب، حالانکہ حکم شریعت تو یہی ہے کہ دنیا سے جب بھی کوئی چلا جائے، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت 4 مہینے 10 دن تک سوگ کر سکتی ہے، ورنہ کسی اور مرد کا انتقال ہو جائے تو دوسرا مرد صرف 3 دن تک افسوس کر سکتا ہے۔ مگر یہ ابھی تک 12 وفات کہہ کر حضور کی آمد پہ خوش ہونے کے بجائے ان کے منہ سوجھ جاتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ خوش نصیبوں کا حصہ ہے کہ آمد مصطفیٰ کا بابرکت مہینہ ہو اور ہم مل جل کر آقا علیہ السلام کی سیرہ کو بیان کریں، کیونکہ ذکر مصطفیٰ ہے نا، یہی محبت مصطفیٰ میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اگر آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر کرے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کا ذکر کرے، حضور علیہ السلام کے اخلاق کا ذکر کرے، جس جہت سے حضور علیہ السلام کو ڈسکرائب کیا جائے، سننے والے کی عقل یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس سے دل توڑ کر محبت کرنی چاہیے، جس سے جان سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، کیونکہ حسن و جمال بھی اعلیٰ، سیرت و کردار بھی اعلیٰ، اور عقل اور وزڈم بھی اعلیٰ۔ اور یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے، یا تو اس کا کریکٹر اچھا ہوتا ہے، اخلاق، جتنے بڑا اخلاق والا ہے، بڑا ملنسار ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، یا اس کا حسن و جمال اٹریکٹیو، اس کا اپیرنس اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کے دل کرتا ہے اس کو دیکھتے چلے جائیں، یا اس کے پاس عقل ہوتی ہے، وائز ہوتا ہے، بھلے شکل سے کیسا بھی ہو، مگر اس کی جو باتیں ہیں وہ وزڈم ہوتی ہیں، وہ لوگوں کے لائف کو چینج کرتی ہیں۔ تو یہی وہ ریزن ہوتے ہیں، کوزز ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے۔ اور قربان جائیں، آقا علیہ السلام کو اللہ نے حسن و جمال بھی کمال کا عطا کیا، سیرت تو کردار بھی کمال کا عطا کیا، اور عقل و دانش تو حضور کی عقل پر حیران ہے کہ یہ وہ انسان کامل ہے کہ جس کی عقل بھی سب سے زیادہ کامل ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا ذکر محبت مصطفیٰ میں بڑھاتا ہے۔ آج ذکر کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا، کہ جو دیکھ کر آقا علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ کیسے تھے، ان سے پوچھتے ہیں، وہ جو صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں۔ آج تو ہم بن دیکھے ہی فدا ہیں، بن دیکھے فدا ہے، جو دیکھ کر آئے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ ایک شاعر کہتا ہے نا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو جنہوں نے دیکھا ہے، ابو ہریرہ نے دیکھا ہے، حضرت علی نے دیکھا ہے،
ابو بکر و عمر عثمان نے دیکھا ہے، سمامہ بن اسال نے دیکھا ہے، ابو رافع نے دیکھا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے تھے ہمارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اہل کتاب، یہ جو جیوز ہیں، جو کرسچن ہیں، ان سے پرومس لیا تھا اس بات کا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ کہ یہ جو محبوب ہیں ان کا خوب چرچا کرنا لوگوں میں، لوگوں کو بتا دینا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور اس حبیب کو چھپانا مت، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے اہل کتاب کرسچن اور جیوز نے اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیا، اس کو کیوں ویلیو نہیں کی، اور آقا علیہ السلام کے اوصاف کو جانتے تھے، حسن و جمال کو جانتے تھے، مگر پھر بھی لوگوں کو بتاتے نہیں تھے۔ کیوں؟ تھوڑا سا پیسہ لیتے تھے اور آقا کی ذات کو چھپا دیا کرتے تھے۔ اہل کتاب کی کتابوں میں بھی حسن جمال مصطفیٰ کا ذکر ہے، اہل کتاب کی کتابوں میں بھی سیرت و کردار مصطفیٰ کا ذکر ہے، مگر یہ جانتے ہوئے بھی چھپاتے تھے۔ تو جب اہل کتاب کو حکم تھا کہ چرچا کرو، بیان کرو، تو وہ تو نبی پر ایمان نہیں لائے، مگر ہم تو نبی کے امتی ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ جب اہل کتاب کو حکم ہے چرچا کرنے کا، تو پھر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو تو بڑھ چڑھ کے چرچا کرنا چاہیے، آگے بڑھ کے ذکر مصطفیٰ کرنا چاہیے، آگے بڑھ کے شان مصطفیٰ بیان کرنی چاہیے کہ اللہ نے اہل کتاب کو یہ حکم دیا، وہ نہ کر سکے، مگر ہم تو ان کے کلمہ پڑھنے والے غلام ہیں۔ تو جب بھی ذکر ہو شان مصطفیٰ کا ذکر ہو، جب بھی ذکر ہو حسن و جمال مصطفیٰ کا ذکر ہو، جب بھی ذکر ہو سیرت و کردار مصطفیٰ کا ذکر ہو، کہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس سے محبت مصطفیٰ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کے پاس سے ایک برہان تمہارے پاس آ چکی ہے۔ برہان کہتے ہیں میریکل، معجزہ۔ علماء فرماتے ہیں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ہر حصہ سر سے پاؤں تک آپ کی جو شخصیت تھی وہ سراپا معجزہ ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ نبی اپنے دعوی نبوت کی سچائی پر ایک دلیل دیتا ہے کہ میں سچا نبی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے، ہم آپ کو کیسے نبی مانیں؟ تو وہ نبی اپنے دعوے میں سچ ہونے کو اس طرح ثابت کرتا ہے کہ وہ معجزہ دکھاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بہت سارے معجزات دکھائے، شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، آقا علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے بہے ہیں، یہ حضور کے معجزات ہیں۔ ابو ہریرہ نے ایک گلاس جو دودھ کا تھا 70 صحابوں کو پلا دیا مگر دودھ ختم نہ ہوا، یہ سب معجزات ہیں۔ مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سارے نبیوں کو معجزے دے کر بھیجے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا، نوح علیہ السلام کے پاس تھا، موسیٰ کے پاس تھا، عیسیٰ کے پاس تھا، ادریس کے پاس تھا، انبیاء کرام کی لسٹ اٹھا لیں، ہر نبی معجزے لے کر آیا۔ مگر جب نبی علیہ السلام کی باری آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں حبیب دوسرے نبی معجزہ لے کر گئے تھے مگر تمہاری ذات کو ہم نے سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ تو حضور کی ہول پرسنالٹی از اے میریکل، آقا علیہ السلام کی ذات یہ معجزہ ہے۔ تو جو آقا علیہ السلام کو دیکھ لیا کرتے تھے اور ان کے نصیب میں ہدایت ہوتی تھی نا، تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا بڑا پیارا انداز تھا کہ انہوں نے دیکھا تھا نا، آقا کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، آپ کی صحبتوں میں بیٹھے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق مصطفیٰ ہے، آقا علیہ السلام نے جب پردہ فرما لیا تھا، آپ دنیا سے چلے گئے، تو حضرت ابو ہریرہ شہر مدینہ میں اذا دخل اعرابی او رجل لم یرى النبی، اب انتظار کرتے تھے کہ کوئی ایسا شخص آئے جو ولیج کا رہنے والا ہو جس نے نبی کو دیکھا نہ ہو، یا کوئی بھی باہر سے مدینے میں آتا تو حضرت ابو ہریرہ کو جب پتہ چلتا اس نے نبی کو نہیں دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھتے اور اس کے پاس جا کر کہتے الا اصف لکم النبی، تم نے نبی کو نہیں دیکھا؟ وہ کہتے تھے نہیں، ہم تو محروم ہوئے، آقا علیہ السلام کو ہم دیکھ نہیں سکے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے میں تمہیں بتاؤں کہ میرے آقا کیسے تھے؟ میں بتاؤں؟ میں نے تو دیکھا ہے، میں بتاتا ہوں ان کی چال کیسی تھی، ان کا حسن و جمال کیسا تھا، ان کی زلفیں کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے۔ وہ پوری کی پوری آقا علیہ السلام کی جو اپیرنس ہوتی تھی، حسن و جمال ہوتا تھا، اس کو بیان کرتے رہتے اینڈ پر پہنچتے اور ایک جملہ کہتے واللہ ما رأیت مثلہ قبلہ ولا بعدہ، آخر میں اسٹیمپ لگاتے اور اس اعرابی اور اس شخص کو کہتے جس نے نبی کو نہیں دیکھا تھا، اللہ کی قسم نہ حبیب سے پہلے حبیب جیسا دیکھا تھا، نہ حبیب کے بعد حبیب جیسا کسی کو دیکھا ہے، نہ پہلے کبھی ان کی طرح دیکھا اور نہ ان کے بعد کسی کو دیکھا ہے۔ یہ جملے ہوتے تھے ان صحابہ کے جو دیکھ کر آقا علیہ السلام کی شخصیت کو بیان فرماتے ما رأیت مثلہ،
ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا انداز تھا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسے کہتے ہیں امیجنیشن۔ حضرت ابو ہریرہ آقا علیہ السلام کی صحبت میں رہے، مگر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی میموری میں آقا علیہ السلام کی ہی تصویر تھی، آقا علیہ السلام کی امیج تھی، آقا علیہ السلام کا کردار تھا۔ اور یہ منتظر ہوتے تھے کوئی ایسا مل جائے اس کو بٹھا کر میں اپنے حبیب کی باتیں کروں، اس سے میں اپنے محبوب کا تذکرہ کروں کہ تم نے تو نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، چلو مل بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس طرح ذکر مصطفیٰ کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو رافع، حدیبیہ کا مقام ہے اور صلح حدیبیہ ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ابو رافع ہیں یہ کافر تھے، اور کفار مکہ نے، قریش مکہ نے ان کو ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا تھا کہ جاؤ محمد و اصحاب محمد سے کچھ ڈیل کر لو، کچھ ایگریمنٹ کر لو۔ ابو رافع مکے سے چلے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اب ابو رافع کافر ہیں اس وقت تک، اور قریش کی طرف سے ایمبیسیڈر بن کر آئے۔ ابو رافع کہتے ہیں فلما رأیت رسول اللہ، بھئی جملہ یاد رکھیں گے، رأیت رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے I saw him، I saw beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھ لیا۔ کہا فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہہ دیا اے اللہ کے رسول، واللہ لا ارجع الیہم ابدا۔ ابو رافع کہتے ہیں چہرہ مصطفیٰ کو میں نے دیکھا، دل نے گواہی دی یہ نبی سچا ہے، کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا، اور میں نے نبی کی بارگاہ میں کہہ دیا یا رسول اللہ میں آیا تھا واپس جانے کے لیے، مگر خدا کی قسم قیامت تک آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا، اب مجھے واپس نہیں جانا۔ کا واللہ لا ارجع الیہم ابدا، دیکھ لیا تھا، حسن و جمال مصطفیٰ دیکھا تھا۔ ابو رافع مسلمان ہوئے، اور کوز اور ریزن کیا ہے؟ رأیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ تو جو دیکھ کر، صرف دیکھ کر ایمان لا رہے ہوں، جو نبی کی باتیں سنتے ہوں گے، جو نبی کے معجزے دیکھتے ہوں گے، جو نبی کے اخلاق دیکھتے ہوں گے، جو نبی کا سیرت و کردار دیکھتے ہوں گے، پھر وہ کیوں نہ آقا علیہ السلام کے نام پر اپنی گردنیں کٹائیں، وہ پھر عشق کے بھی نیکسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں، عشق کے بھی نیکسٹ لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ جو چہرہ دیکھے وہ مسلمان ہو جائے، جو اخلاق دیکھے، کردار دیکھے، معجزے دیکھے، سیرت و اخلاق دیکھے، اس کے دل کا کیا حال ہوتا ہو۔ تو آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ اتنا حسین و جمیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ابو ہریرہ یاد رہیں گے، ڈھونڈتے تھے کہ میں کسی کو آقا علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں۔ ابو رافع چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام ہی واز اے جیوز، پرست ہے، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، نام یاد رہے گا، عبداللہ بن سلام، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں رہتا تھا، مجھے نیوز ملتی تھی مکے میں کسی نے نبی ہونے کا کلیم کیا ہے، اور میں کتابیں پڑھتا تھا، تو مجھے پتا تو تھا کہ کچھ ہے، کچھ نیا ہوا ہے، مگر میں کبھی گیا نہیں۔ جب مدینے میں آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، جب سب کو پتہ چلا کہ مدینے آ رہے ہیں ہجرت کر کر، تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے بھی دل میں خیال آیا جا کے دیکھوں تو صحیح کون ہے یہ محمد بن عبداللہ جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ ایک عالم، کوالیفائڈ اسکالر، ایک پریسٹ، وہ کہتا ہے میں چلا اور دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ صرف دیکھوں گا کہ کون ہے۔ تو کہتے ہیں فلما استبنت وجہ رسول اللہ، بس میں آگے بڑھا، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہی میرے اندر سے آواز آئی واللہ یہ جو چہرہ ہے لیس بوجہ کذاب، خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، صرف چہرہ دیکھ کر مسلمان جو ہو وہ کراتا ہے آقا علیہ السلام کا حسن و جمال۔ تو عبداللہ بن سلام ہو یا ابو رافع ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے، لوگ کہتے ہیں مل فرق بین جمال یوسف و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، آپ کی فزیکل اپیرینس تھی، ہینڈسم پرسنالٹی، ہینڈسم نبی، اتنے خوبصورت، اتنے ہینڈسم کہ قرآن نے ان کی خوبصورتی کو اس طرح بیان کیا کہ وہ نسوہ آئیں، جب عورتیں آئیں، قطعنا ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا حسن یوسف کو دیکھ کر۔ کہا ما ھذا بشرا، یہ کوئی ہیومن بینگ نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اینجل ہے، ایسا خوبصورت۔ تو قرآن یوسف علیہ السلام کے ہینڈسم ہونے کو بیان کر رہا ہے، اور ایک بیک گراؤنڈ کی سٹوری بھی بیان کرتا ہے کہ عورتوں نے دیکھا تھا مگر فتنے میں پڑ گئی، اور فروٹ کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹ دیں اور ان کو پتہ نہ چلا۔ یہ حسن یوسف کو قرآن بیان کرتا ہے۔
تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف میں ایسا واقعہ کیوں نظر نہیں آتا کہ کسی عورت نے دیکھا ہو اور وہ ایسی فدا ہو گئی ہو کہ اس نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اس کو پتہ نہ چلا ہو؟ کیوں ایسا نہیں ہے؟ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا وہ صدقہ ہے حسن مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا وجہ ہے؟ بس بلکہ بعض علماء تو فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے وہ شطر ہے، ہاف ہے. آقا علیہ السلام کو کمال درجے کا حسن ملا. یہاں پر یہ سوال اٹھا کہ عورتیں حسن یوسف کو دیکھیں تو اپنے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں. مگر ہمیں بتاؤ مکے یا مدینے میں کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ کسی عورت نے حسن جمال مصطفیٰ کو دیکھا ہو تو ہاتھ کاٹ دی ہو؟ مدینے میں دیکھا ہو تو ہاتھ کاٹ دی ہو؟ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اس کا جواب دیا ہے، بڑا کمال کا جواب دیا. آپ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. آپ کہتے ہیں یہ بھی میں قبول کرتا ہوں، یوسف حسین تھے، عورتوں نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، وہ عورتیں تھیں مصر کی. آپ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. آپ کہتے ہیں تم کمپیریزن دیکھو تو صحیح کیسے ہو رہا ہے، تو پتہ چلے گا آقا کا حسن کس درجہ کمال کا تھا. امام اہل سنت تعالیٰ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ عورتوں نے حسن دیکھا، اور یہاں پر صرف نام مصطفیٰ ہے. حسن یوسف یہاں نام مصطفیٰ. حسن یوسف پہ کٹی کا مطلب ہوتا ہے ان انٹینشنلی کٹ گئی، اور یہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کٹاتے ہیں، انٹینشنلی اپنی گردنیں کٹواتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں ویسے ہی عورتوں کا حسن مشہور تھا، مردوں کا حسن مشہور تھا، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ مصر ہے، یہ عرب ہے، وہاں پر عورتیں ہیں، یہاں پہ مرد ہیں. اور پھر کمپیریزن کر کے کہتے ہیں وہاں پر عورتوں نے کاٹی نہیں تھی، کٹ گئی تھی، نام نہیں سنا، آنکھوں سے حسن یوسف دیکھا تھا. وہ مصر کی سرزمین تھی اور یہ عرب کی زمین ہے. یہاں پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ یا رسول اللہ حسن یوسف کی مثال اپنی جگہ ہے، وہاں پہ عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیتی ہیں، مگر آپ کے تو نام پر ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرما لیے ہیں. آپ کے نام پر ہم نے دیکھا ہے میدان بدر میں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، غزوہ احد میں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد صحابہ اکرام دنیا بھر میں پھیل کر آپ کے نام اور آپ کی ناموس پر اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. قیامت تک آنے والا مسلمان کہ جس نے دیکھا نہیں ہے، صرف نام سن رکھا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، آقا کی ناموس کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار نظر آتا ہے. تو حسن یوسف اپنی جگہ ہے، قرآن نے بیان کیا، مگر آقا علیہ السلام کا وہ حسن ہے کہ مرد اپنی گردنیں کٹوا دیتے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کا حسن و جمال تھا کہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں، دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں. حضرت ثمامہ بن اسال، آخری بات ہے، آقا علیہ السلام نے اپنی آرمی بھیجی نجد، عرب کا ایک سٹی ہے نجد، وہاں پر قبیلہ ہے یمامہ. مسلمانوں کی آرمی گئی اور ایک شخص کو پکڑ کر لے کر آ گئی، نام تھا ثمامہ بن اسال. پکڑنے والے کو پتہ نہیں تھا کون ہے، اریسٹ کرنے والے کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے. اس کو پکڑا ثمامہ کو اور مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا. آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے، ثمامہ بن اسال کو دیکھا کہ پلر کے ساتھ رسیوں سے باندھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام پہچان گئے، صحابہ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ نہیں، راستے میں ملا تھا، ہم نے پکڑا اور یہاں لا کر باندھ دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یمامہ قبیلے کا سردار ہے. اب حضور علیہ السلام نے 3 دن اور 3 راتیں ثمامہ سے صرف کنورزیشن کی، اس کو رسپیکٹ دی، اس کے لیے جو کھانا پینا آتا تھا آقا علیہ السلام کے گھر سے آتا تھا. دشمن تھا یہ آقا علیہ السلام کا، اور رسیوں سے بندھا ہوا ہے. مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام 5 وقت کی نماز پڑھانے آتے تھے. ثمامہ جو ہے چھپ چھپ کے دیکھتا تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے، تلاوت کیا ہوتی ہے. ہر نماز کے بعد آقا علیہ السلام اس سے بات کرتے تھے، ثمامہ اسلام لے کر آ جاؤ، ثمامہ میری بات سنو. ثمامہ کہتا تھا نہیں میں تمہاری بات نہیں سننے والا. 3 دن گزرے، آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ثمامہ کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو. صحابہ سرپرائز تھے، مگر حکم تھا. ثمامہ کی رسیاں کھولی گئیں. ثمامہ بن اسال گئے، مدینے سے تھوڑے فاصلے پر ایک جگہ تھی، وہاں پر آپ نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد واپس آتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا علیہ السلام کہاں ہیں؟ کسی نے کہا یہ رہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. اور اس وقت ثمامہ بن اسال نے کہا واللہ ما کان علی وجہ الارض وجہ ابغض الی من وجہک یا محمد فاصبح وجہک احب الوجوہ الی. ثمامہ بن اسال کے یہ الفاظ ہیں
جو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پورے روئے زمین پر اگر کسی کا چہرہ مجھے برا لگتا تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، مگر ان 3 دنوں نے آپ نے کیا کر دیا کہ پورے روئے زمین پر اگر کوئی چہرہ مجھے پسند ہے تو آپ کا چہرہ مبارکہ مجھے پسند ہے۔ کہا کہ ساری روئے زمین پہ جو ریلیجن مجھے سب سے برا لگتا تھا وہ آپ کا دین تھا، مگر 3 دنوں میں یہ کیا کر دیا کہ ساری روئے زمین پہ سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہی مجھے آپ کا لگتا ہے۔ اور کہا کہ پورے روئے زمین میں سب سے برا شہر مجھے یہ شہر مدینہ لگتا تھا، مگر یہ 3 دن میں کیا ایسا کر دیا کہ کسی شہر کو میں پسند نہیں کرتا، اب تو سوائے مدینے کے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کفر کی حالت میں بھی دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ صحابہ کرام کی عظمتیں کو کیا کہنے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں نبی کی صحبت حاصل کر کے صحابی بنے اور صحابیت کے درجے پر فائز رہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ ہم محروم رہے، دیکھ نہ سکے، مگر ربیع الاول آتا ہے، آقا کی محبت مزید ریفریش ہو جاتی ہے۔ تو ربیع الاول کی اس بابرکت مہینے میں اپنے گھروں میں محفل میلاد کر لو۔ یہ جو مجلس میلاد ہوتی ہے، میں آپ کو ایک سجیشن دے رہا ہوں، اپنے گھر میں کر لے، ہر کوئی کرے، اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے فیملی ممبرس کو بٹھا لیں، وائف کو بٹھا لیں، بچوں کو بٹھا لیں، بس تلاوت کرے، قصیدہ پڑھے، کچھ اس کے بعد کسی بھی اسلامک بک سے کچھ آقا کی سیرت بیان کریں، کھڑے ہو کے یا نبی پڑھیں، دعا کریں، اور جو آپ نے لنچ اور ڈنر تیار کیا وہی کھا لیں۔ یہ ہو گیا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بچوں کو میسج جائے گا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم میلاد مصطفیٰ منانے